حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کا جو ایمان ہے اگر وہ حالت ایمان میں فوت ہو رہا ہے تو بہت بہتر ہے، لیکن اسے اگر موت اس حال میں آئی کہ ایمان اس کے پاس موجود نہیں تو ایک کافر میں اور ایک اس مرنے والے مسلمان میں کوئی فرق نہیں۔ قیامت والے دن جو کافر کے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ میں اس موضوع پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ شیطان ہر وقت، شیطان میرے جسم کا چور نہیں، اسے میرے جسم سے کوئی غرض نہیں کہ میں دبلا پتلا ہوں یا میں بہت زیادہ صحت مند ہوں۔ شیطان کو میرے کپڑوں سے کوئی غرض نہیں، میں کپڑے کیسے پہن رہا ہوں، قیمتی پہن رہا ہوں یا معمولی پہن رہا ہوں۔ شیطان کو یہ بھی فکر نہیں کہ میرے پاس دولت کتنی ہے اور میرا کاروبار کتنا بڑا ہے، میرے پاس بزنس کتنا ہے۔ شیطان جس چیز کا چور ہے وہ ہمارے نیک اعمال اور ہمارے ایمان کا چور ہے۔ شیطان انسان پہ جب بھی حملہ کرتا ہے وہ اس کی دولت پہ حملہ نہیں کرتا، وہ اس کے جسم پہ حملہ نہیں کرتا، وہ جب بھی انسان پہ حملہ کرتا ہے اس کے نیک اعمال کی توفیقات پہ اور اس کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ بعض دفعہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کو شیطان کی آخری دم تک کوشش ہوتی ہے اس بندے سے نیک عمل نہ ہو، یہ بندہ کوئی نیکی والا کام نہ کر سکے، وہ آخری دم تک اپنی جان لڑاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نیک عمل کر لے، اسے توفیق مل جائے، تو پھر آخری وقت تک اس کی یہ کوشش ہوتی ہے میں اس سے اس کا اجر ضائع کروا دوں، اس سے کوئی اس طرح کا عمل کرواؤں کہ اس کی ساری نیکی ضائع ہو جائے اور اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ وہ جب بھی لگا ہوا ہے وہ اس بات پہ لگا ہوا ہے میں ان کا ایمان سلب کر لوں اور ان سے نیک اعمال چھین لوں۔ بڑی جو میں نے ابھی حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے خاتمے پر ہے کہ اس کی موت کس حال میں ہو رہی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلمان ہونا کمال نہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان مرنا یہ کمال ہے کہ انسان کو موت اس حال میں آئے کہ وہ مسلمان ہو۔ مسلمان ہونا کمال نہیں، مسلمان مرنا کمال ہے۔ ہمارے جتنے بھی عظیم جو بزرگ گزرے ہیں، بڑی بڑی، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی، حالانکہ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، ان سے تو خطا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ حضرت یوسف کی دعا پڑھ کے دیکھیں، وہ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے موت اس حال میں دینا کہ میں اسلام پر ہوں، میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور قیامت والے دن میرا حشر جو ہے وہ صالحین کے ساتھ کرنا۔ انبیاء تو فکر مند ہیں کہ ہماری جو موت ہے وہ ایمان کی سلامتی والی موت ہو، اور آج ہم 1500 سال گزرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا فکر ہی نہیں ہے، ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ تو ایمان کا خاتمہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، انسان کی زندگی کے اعمال کا بڑا دار و مدار ہے ایمان کے خاتمے پہ۔ اگر انسان کی زندگی میں نیک اعمال ہیں، وہ زندگی میں نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ عنقریب جب اسے موت آئے گی تو حالت ایمان میں موت آئے گی۔ اگر اس کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہے تو پھر وہ ڈرے اور ان گناہوں سے باز آ جائے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کی جو موت ہے اس وقت یہ خطرہ ہے کہیں اس کا ایمان بھی سلب نہ کر لیا جائے۔ ایمان کی سلامتی کی جو نیک اعمال ہیں ان میں سے چند میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اذان کو توجہ سے سننا، جب بھی اذان ہو رہی ہو اسے توجہ سے سننا، خاموشی سے سننا، اور پھر اذان کا جواب دینا، اور پھر اذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھنا حدیث مبارکہ میں ہے جس نے اس کا اہتمام کیا اللہ اس کی برکت سے اسے بوقت وصال ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ آپ کا آخر دیکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں پرچے ہوتے ہیں نا یہ سکول کے، تو ایک بچہ سارا سال بڑی محنت کرتا ہے
اور وہ سکول کے یا مدرسے کے یا یونیورسٹی کے جو اندر کے پرچے ہوتے ہیں جو چھوٹے، وہ اس میں ہمیشہ ٹاپ رہتا ہے، لیکن جب اس کے سرکاری امتحان ہوتے ہیں اس میں وہ فیل ہو جاتا ہے اور اس میں وہ پاس نہیں ہوتا، تو کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ اس کے پورے سال کی پڑھائی کو دیکھا جائے گا یا اس کے اینڈ والے نتیجے کو دیکھا جائے گا؟ آخر والے نتیجے کو دیکھا جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہم بہت صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، ہم تو حج اور عمرہ کرنے والے ہیں، ہماری زندگی میں تو اعمال بہت زیادہ ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمارا موت کے وقت نتیجہ کیا ہے۔ اگر ہم ایمان کی سلامتی پر ہیں تو پھر کامیاب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کو موت اس حال میں آئی کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آخری اس کا کلام کیا ہے، اس کی موت کیسے آ رہی ہے۔ ایمان کی سلامتی پر جو پہلا عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ ہے اذان کو توجہ سے سننا، اذان کا جواب دینا اور اذان کے بعد دعا مانگنا۔ اور پھر دوسرا عمل ایمان کی سلامتی کا مسواک کا اہتمام کرنا، نمازوں کے ساتھ وضو کے ساتھ اکثر جو ہے مسواک کا اہتمام کرنا، یہ بھی ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو تیسرا عمل ہے وہ بڑا اہم ہے، والدین کی فرما برداری کرنا۔ جو بندہ والدین کی فرما برداری کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، اللہ اسے بوقت وصال ایمان کی سلامتی سے نوازے گا۔ اور وہ عمل جن سے ایمان سلب ہو جاتا ہے ان میں جو پہلی وجہ ہے وہ کثرت گناہ ہے۔ اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں آج سے توبہ کر لیں، آج سے اللہ سے معافی مانگ لیں، وگرنہ ان گناہوں کی نحوست کا یہ عالم ہوتا ہے، انسان کو بوقت وصال کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور وہ حالت ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اور جو دوسرا عمل ہے اس حوالے سے کہ ایمان کہیں سلب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، وہ ہے نماز میں سستی کرنا۔ جو لوگ دنیا میں نماز میں سستی کرتے ہیں اندیشہ ہے کہ آخری وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی ایمان کے سلب ہونے کا جو ہے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر انسان والدین کا نافرمان ہے تو اندیشہ ہے بوقت وصال اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اور شراب کا عادی ہونا، جو لوگ شراب پیتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہاں جب نیو سال آتا ہے تو ایک شراب کی بوتلیں یوں مختلف ملکوں میں کھولی جاتی ہیں اور وہ کچھ قوتیں اب ہمارے ملک میں بھی آ رہی ہیں کہ آپ نئے سال کو اس طرح سے منائیں۔ بھئی نئے سال منائیں تو ضرور، لیکن گناہ کرنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ گناہ سے شروع کریں نئے سال کو؟ شراب پینا، شراب کی عادت ڈالنا، یہ اندیشہ ہے کہ جب وہ انسان فوت ہوگا اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ نماز میں سستی، والدین کی نافرمانی اور شراب کی عادت۔ آخری اس حوالے سے جو بات میں کرنے لگا ہوں، ایمان کا سلب ہونا، لوگوں کو تکلیف دینا۔ جو انسان خواہ مخواہ ہر وقت کسی کو پریشان کیے رکھتا ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، دوستوں کو پریشان کرنا، رشتہ داروں کو تکلیف دینا، اگر کسی عہدے پر فائز ہے تو ماتحتوں کو یا ان کے ہاں جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کو خواہ مخواہ تکلیف میں ڈالے رکھنا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف میں ڈالنا، یہ بھی برے خاتمے کا نتیجہ ہے۔ اندیشہ ہے کہیں آخری وقت آپ کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ تو ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے، وہ گناہ چھوڑ دیں جن سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ نیک اعمال پابندی کے ساتھ کریں جو آپ کو آخری وقت میں ایمان کی دولت سے نوازیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک بندہ ساری زندگی مسلمان رہا اور اس نے ساری زندگی نیک اعمال کیے، مسلمانوں والے کام کیے، لیکن جب اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، شیطان نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا اور وہ دوزخیوں کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ ساری زندگی مسلمان تھا اور ساری زندگی اس نے نیک عمل کیے، مسلمانوں والے عمل کیے، لیکن بوقت وصال شیطان نے اس کے ایمان کو چھین لیا۔ فاصلہ کتنا رہ گیا تھا؟ ایک ہاتھ۔ ادھر اس کی سانسیں نکلنی تھی، سامنے جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جانی تھی،
لیکن بوقت وصال شیطان نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا اور وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی کافر رہا اور اس نے کافروں والے عمل کیے، اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔